اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے۔ محترم ناظرین گرامی، اسلامی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت حضرت علی علیہ السلام کی ناقابل یقین کہانی کو دریافت کریں۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا ایک قابل ذکر پہلو حاکم وقت کے نمایاں کارناموں کا جائزہ لیں گے۔ اس اہم دور میں حضرت علی علیہ السلام نے کیا جاننے کے لیے دیکھو۔ یہ کہانی آپ کو حضرت علی علیہ السلام کی حیرت انگیز زندگی کے بارے میں تحریک اور تعلیم دے گی۔ محترم ناظرین گرامی، میرے ساتھ شامل ہوں جب میں حضرت علی علیہ السلام کی ناقابل یقین اسباق میں ڈوبتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا میں انہیں اپنی زندگی میں لاگو کر سکتا ہوں۔ محترم ناظرین گرامی، حضرت علی علیہ السلام بلا شبہ اسلامی تاریخ کی نمایاں ترین شخصیات میں سے ایک ہیں، جو اپنی غیر معمولی قیادت، غیر متزلزل یقین اور غیر متزلزل انصاف کے لیے مشہور ہیں۔ ایک قابل احترام جج اور رہنما کے طور پر انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثالی معیار قائم کیا، اور ان کی حکمت آج تک ہمیں متاثر کرتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں معاشرہ بدعنوانی، اقربا پروری اور ناانصافی کا شکار تھا۔ ایک زمانے میں متحد ہونے والی امت مسلمہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی، اور لالچ، حسد اور اقتدار کی کشمکش معمول بن چکی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب طاقتور کمزوروں کا شکار ہوتا تھا اور مظلوموں کی آواز طاقتور کے ہاتھوں دبا دی جاتی تھی۔ معاشرے کے اخلاقی تانے بانے بری طرح پھٹ چکے تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے انصاف کی بنیادیں ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں۔ اس ہنگامہ خیز ماحول میں حضرت علی علیہ السلام امید کی کرن، مظلوموں کے چیمپئن اور انصاف کے ایک پرجوش وکیل کے طور پر ابھرے۔ آپ علیہ السلام غیر متزلزل یقین کے ساتھ غدارانہ منظرنامے پر تشریف لے گئے، مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بے خوف اور طاقتوروں کی دھمکیوں سے بے خوف۔ تاریکی کے اس دور میں حضرت علی علیہ السلام کی قیادت روشنی کا مینار، دیانت، ہمدردی اور حکمت کی روشن مثال تھی۔ آپ علیہ السلام کے فیصلوں کی رہنمائی انصاف اور مساوات کے اصولوں سے ہوتی تھی، اور آپ علیہ السلام نے قانون کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم میں کبھی ڈگمگانے نہیں دی، چاہے کوئی بھی قیمت کیوں نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کے دروازے ہمیشہ مظلوموں کے لیے کھلے رہتے، اور آپ علیہ السلام کے کان کمزوروں کی فریاد سننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بات کو آگے بڑھایا، اور آپ علیہ السلام کے اعمال نے ایک نسل کو زیادہ منصفانہ معاشرے کے لیے جدوجہد کرنے کی ترغیب دی۔ ایک رہنما کے طور پر حضرت علی علیہ السلام بدعنوانی اور ناانصافی کے تباہ کن نتائج سے بخوبی واقف تھے۔ آپ علیہ السلام جانتے تھے اگر ان پر قابو نہ پایا گیا تو یہ برائیاں معاشرے کے بنیادی تانے بانے کو کھا جائیں گی، اور اپنے پیچھے تباہی اور افراتفری اور مایوسی کا راستہ چھوڑ جائیں گی۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا ذمہ لیا، خواہ وہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اور انصاف کے اصولوں کو برقرار رکھے، چاہے اس کا مطلب طاقتوروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کے فیصلے صرف کمرہ عدالت تک محدود نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام کی حکمت فقہ کے دائرے سے بہت آگے تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام سفارتکاری کے ایک ماہر حکمت عملی اور ایک بصیرت والے رہنما تھے، جو انسانی رشتوں کی پیچیدگیوں کو نیویگیٹ کرنا جانتے تھے۔ انسانی فطرت کی پیچیدگیوں، اعمال کے نتائج اور اپنے فیصلوں کی طویل مدت اثرات کے مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کے لیے آپ علیہ السلام کا نقطہ نظر مجموعی تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے غیر معمولی فیصلے کی ایک قابل ذکر مثال اس یہودی عورت کی مشہور کہانی ہے، جس نے دعویٰ کیا کہ حضرت علی علیہ السلام کے اپنے بیٹے حسن نے اس کا ہار چرا لیا تھا۔ عورت کی گواہی قائل تھی، اور بہت سے لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہوئے۔ تاہم حضرت علی علیہ السلام انصاف کے لیے اپنی غیر متزلزل وابستگی سے رہنمائی کرتے ہوئے مکمل تفتیش کے بغیر عورت کی گواہی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے شواہد کا بغور جائزہ لیا، گواہوں سے پوچھ گچھ کی، اور آخر کار حقیقت کا پردہ فاش کیا۔
عورت اپنے فریب کے جال میں پھنس گئی اور حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے کو بری کر دیا گیا۔ عدل و انصاف کے اس شاندار مظاہرے نے حضرت علی علیہ السلام کو پوری برادری میں عزت و توقیر حاصل کی۔ ایک اور مثال میں حضرت علی علیہ السلام سے لوگوں کے ایک گروہ نے رابطہ کیا جن پر ایک طاقتور شخص نے ظلم کیا تھا۔ طاقتور آدمی نے ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا، ان کا ذریعہ معاش تباہ کر دیا تھا اور انہیں بے سہارا چھوڑ دیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کی التجا سنی اور اپنی خصوصیات اور ہمدردی کے ساتھ فوری کارروائی کی۔ آپ علیہ السلام نے طاقتور شخص کو طلب کیا، اس کے دفاع کو سنا اور پھر اپنی دستخطی حکمت کے ساتھ منصفانہ اور منصفانہ فیصلہ سنایا۔ مظلوموں کی حمایت کی گئی اور ان کے حقوق بحال ہوئے۔ ایک موقع پر لوگوں کا ایک گروہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور ایک اہم معاملے پر آپ علیہ السلام سے مشورہ طلب کیا۔ ایک شدید قحط نے زمین کو مارا تھا اور لوگ زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ اس گروہ نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ اس آفت سے کیسے قابو پا سکتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اپنی حکمت خاص کے ساتھ جواب دیا۔ آپ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ وہ مل کر کام کریں، اپنے وسائل بانٹیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ بحران کے وقت کمیونٹی کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور یہ کہ اجتماعی کوشش ہی مشکلات پر قابو پانے کی کلید ہے۔ آپ علیہ السلام کی حکمت صرف ان فیصلوں تک محدود نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام علم کا سرچشمہ، حکمت کا خزانہ اور ان لوگوں کے لیے رہنمائی کا چراغ تھے جو آپ علیہ السلام کے مشورے کے طالب تھے۔ آپ علیہ السلام کے الفاظ سورج کی کرنوں کی طرح تھے جو کھوئے ہوئے لوگوں کے لیے راہیں روشن کرتے تھے، انہیں حق کی طرف رہنمائی کرتے تھے اور انہیں سر بلندی کے لیے جدوجہد کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے اعمال سے جو سبق ہم سیکھ سکتے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ ہم انصاف اور ہمدردی کی اہمیت کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ ہم کرپشن اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ ہم حکمت، ہمدردی اور دیانت کی قدر کے بارے میں جان سکتے ہیں، اور سب سے اہم بات، ہم ہمت، یقین اور عزم کی تبدیلی کی طاقت کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے اسباق کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ذیل میں تبصروں میں میرے ساتھ اشتراک کریں، اور اگر آپ اسلامی تاریخ اور ہمارے پیارے نبیوں کے اسباق کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو میری دیگر ویڈیو ضرور دیکھیں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ محترم ناظرین گرامی، چلتے ہیں اہم موضوع کی طرف۔ حاکم وقت کے لیے ایک عظیم مثال، اسلام کے سربراہ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام حاکم وقت اور خلیفہ تھے تو غلام قمبر کے ساتھ تشریف لے گئے تاکہ کپڑا خرید کر اپنے اور غلام قمبر کے لیے ایک ایک جوڑا بنوا لیں۔ دکان پر پہنچ کر غلام سے کہا کہ اپنے اور میرے لیے کپڑا پسند کر لو۔ غلام نے اپنے لیے سستا کپڑا خریدا اور امیر المومنین علیہ السلام کے لیے عمدہ کپڑا خریدا۔ پھر درزی کی دکان پر تشریف لائے اور اس سے فرمایا، سستا کپڑا میرے لیے اور عمدہ کپڑا غلام قمبر کے لیے قطع کر کے جوڑے تیار کر دو۔ غلام نے عرض کی، حضور آپ امیر المومنین ہیں، اچھا لباس آپ پہنیں، دوسرا میرے لیے بنوا لیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں بوڑھا ہوں اور تم جوان، لہذا تمہیں اچھے لباس کی ضرورت ہے۔ محترم ناظرین گرامی، دیکھا آپ نے، اس جملے سے غلام کو غلامی کا احساس بھی نہیں ہونے دیا اور عوام کو ایک درس دے دیا۔ محترم ناظرین گرامی، اس ویڈیو سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا؟ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ محترم ناظرین گرامی، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دینا، اور اچھا سا کمنٹس دینا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہلے آپ تک پہنچے۔ خالق کائنات آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔